اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس توقع پر مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا تھا وہ توقع پوری ہونے لگی تھی. ابو عبید بن مسعود ثقفی کے ساتھ جو کمک جا رہی تھی وہ ناکافی تھی. تعداد بمشکل 2000 تھی. بعض مورخین نے صرف 1000 لکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دور دور تک اعلان کرا دیا گیا کہ محاذ پر کمک کی ضرورت ہے ورنہ مجاہدین کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. یہ اعلان ان علاقوں میں پہنچا جنہیں مرتدین کے علاقے کہا جاتا تھا تو وہاں سے رضاکار جوق در جوق تیار ہو گئے. ان میں ناصرہ بنت جبار کا ایک بیٹا بھی تھا. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ابو عبید 2000 کا لشکر لے کر محاذ کو روانہ ہو گئے. یہاں ان کی روانگی کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. تقریباً 2000 رضاکاروں کو مدینہ میں اکٹھا ہوتے ہوئے 1 مہینہ لگ گیا تھا. روانگی کے روز ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا حافظ کہنے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت عمر کو عام زبان میں تو خلیفہ کہا جاتا تھا لیکن ان کا یہ رتبہ یوں بولا جاتا تھا: خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اللہ تھے. ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو ایک آدمی نے عمر سے یوں کہا: السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ابو عبید جانے کی اجازت لینے آیا ہے. محمد حسین ہیکل نے کتاب عمر فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. واللہ، عمر نے کہا، خلیفۃ الرسول اللہ مجھے عیب سا لگتا ہے. امیر المؤمنین کتنا اچھا خطاب ہے. اس وقت سے خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا. 2 روایتیں اور بھی ہیں جن میں ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہے. ایک یہ کہ حضرت عمر کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہنے والے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمر کو امیر المؤمنین کہنے والے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے امیر کو لکھا تھا کہ 2 ایسے ذہین اور معزز آدمیوں کو میرے پاس بھیجو جو مجھے عراق کے داخلے اور خارجہ امور کے متعلق ہر سوال کا جواب دے سکیں. امیر عراق نے عدی بن حاتم طائی اور لبید بن ربیعہ کو بھیجا. یہ دونوں مدینہ میں آئے اور اپنا سامان مسجد میں رکھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے. ان زعما نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: امیر المؤمنین سے ملاقات کی اجازت دیں. خدا کی قسم تم دونوں نے ٹھیک کہا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: عمر امیر ہیں اور ہم مؤمنین. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اسی طرح خطاب کیا: امیر المؤمنین. عمر مسکرائے اور یہ خطاب پسند کیا. بہرحال حضرت عمر نے اپنی دور خلافت کے اوائل میں ہی امیر المؤمنین کہلانا پسند کر لیا تھا. اس کے بعد ہر خلیفہ امیر المؤمنین کہلایا. بات ہو رہی تھی ابو عبید کی روانگی کی. ابو عبید مدینہ سے نکلے تو ان کے ساتھ تقریباً 2000 مجاہدین تھے اور جب وہ مرتدین کے علاقوں میں داخل ہوئے تو جو اثر نو مسلمان ہو چکے تھے ان کے لشکر کی تعداد 4000 ہو گئی اور جب ان علاقوں سے نکلے تو یہ تعداد 10,000 ہو گئی. اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہیں مسلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاح جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا. آخر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور ایک جنگی قوت بن گئے. یہ حضرت عمر کے اس جرأت مندانہ فیصلے کا حاصل تھا کہ جنگی ارتداد میں جنہیں غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ عہد پورا کرنے کو بیتاب تھے کہ فارس یعنی ایران کو فتح کرنا اور زرتشت کے پجاریوں کے اس ملک میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے تحریری پیغام بھیجے تھے. ان میں ایک پیغام قیصر روم کو بھیجا گیا تھا
جو ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ قیصر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس وقت قیصر شام میں تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند ایک شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام تر سامان، خوراک اور پانی لوٹ لیا۔ ان کے اونٹ بھی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارث بن عمیر لے کر گئے تھے، لیکن انہیں ایک عیسائی عرب عمرو بن شرجیل نے موتا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا۔ حارث بن عمیر کے ساتھ 3 محافظ تھے۔ عمرو بن شرجیل نے انہیں واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کے لشکر کو موتا کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ہمارے ایلچی حارث بن عمیر کے قاتل عمرو بن شرجیل کو قتل کیا جائے، پھر موتا اور گرد و نواح کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کر لیں، انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اس طرح موتا کے مقام پر بڑی خونریز لڑائی ہوئی اور 3000 مجاہدین نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دے کر حارث بن عمیر کے قتل کا انتقام لے لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فارس پہنچا، اس وقت فارس کا بادشاہ کسریٰ پرویز تھا۔ پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا۔ اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی اور فارس کی سلطنت عرب کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسریٰ پرویز کے متعلق تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو علاقے سلطنت فارس میں شامل نہیں تھے، پرویز انہیں بھی اپنی علمداری میں سمجھتا تھا۔ اس وقت کسریٰ پرویز اپنے دربار میں تخت طاؤس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ پرویز نے پوچھا۔ شرف باریابی کسرائے اعظم، دربان نے جواب دیا، شاید کوئی پیغام لایا ہے۔ محمد خود کیوں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسریٰ پرویز نے رعونت آمیز لہجے میں کہا۔ اپنے آپ کو کسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں آیا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ مدینہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ بلاؤ اس ایلچی کو۔ تاریخ میں اس ایلچی کا نام نہیں ملتا۔ بہرحال وہ صحابہ اکرام میں سے تھے۔ وہ کسریٰ کے دربار میں داخل ہوئے۔ درباری شان و شوکت سے وہ ذرا سا بھی مروب نہ ہوئے۔ سلامتی ہو تجھ پر اے شہنشاہ فارس، ایلچی نے کہا، اور رحمت ہو تجھ پر اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک لہ ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ ہم تجھے اس لیے معاف کرتے ہیں کہ کسریٰ کے دربار کے آداب سے تو واقف نہیں۔ کسریٰ پرویز نے کہا، جو سر یہاں آ کر جھکتا نہیں وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لا پیغام دے، کیا ہے؟ ایک درباری نے آگے بڑھ کر ایلچی سے پیغام لیا اور کسریٰ پرویز کے ہاتھ میں دے دیا۔ کسریٰ نے پیغام پڑھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سب سن لو، کسریٰ پرویز نے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، عرب کے اس بدو نے ہمیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو، پھر اس نے لکھا ہے اسلام کیا ہے؟ درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے قہقہہ لگایا۔ کسریٰ پرویز نے اس پیغام کو پھاڑنا شروع کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ ان ٹکڑوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی کو اپنے منہ کے قریب کر کے زور سے پھونک ماری۔ پیغام کے پرزے ہوا میں اڑے اور بکھر کر دربار کے فرش پر گرے۔ تو جا سکتا ہے، پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے۔ اگر کسریٰ سوچ کر جواب دیتا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی۔ ایلچی نے کہا، اللہ تیرا نگہبان ہو۔ ایلچی وہاں سے نکل آیا۔ ایک تیز رفتار قاصد کو فوراً بلاؤ، کسریٰ پرویز نے کہا۔ اس کے آنے تک پیغام لکھوایا۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی تصنیف الفاروق میں لکھتے ہیں کہ کاتب فوراً آگے آیا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ یہ پیغام یمن کے حاکم بازان کو لکھا گیا تھا۔ یمن فارس کی علمداری میں تھا۔ کسریٰ نے بازان کو لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا غلام ہے، اس نے ہماری توہین کی ہے، ہمیں اسلام قبول کرنے کو کہا ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو۔
یہ پیغام کئی دنوں کی مسافت طے کر کے حاکم یمن بازان تک پہنچا۔ اس نے پڑھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے پاس اس کا ایک جرنیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بازان کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا۔ کسریٰ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ مدینے پر حملہ کرو۔ جرنیل نے کہا، محمد کو ہم کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ادھر مدینہ میں ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ کسریٰ پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کسریٰ پرویز کو یہ پیغام دیا گیا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا شیرویا دربار میں موجود تھا۔ وہ خوبصورت جوان تھا۔ اس کی نظریں اس حسین اور نوجوان لڑکی پر بار بار جاتی اور کچھ دیر اس کے چہرے پر جمی رہتی تھیں جو کسریٰ کے پہلو میں تخت طاؤس پر بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی جو حسن اور شباب کا ایک شاہکار تھی، پرویز سے نظریں چرا کر شیرویا کو دیکھ لیتی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا، اور جب کسریٰ اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مسلتا یا جب لڑکی کے عریان شانوں پر بکھرے ہوئے گہرے بادامی رنگ کے ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتا تو لڑکی کا تبسم یوں مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتا جیسے کلی کھل کر پھول بن گئی ہو۔ اس لڑکی کا نام ازدیبا تھا اور کسریٰ پرویز اسے پیار سے ازدی کہتا تھا۔ اسے دربار میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرتے ازدیبا کے ہاتھوں اور بالوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے ایک عادت یہ بنا لی تھی کہ جب کسی کو سزائے موت سناتا تو ازدیبا کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیتا اور اس طرح مسکراتا جیسے اس نے ازدیبا کی فرمائش پوری کر دی ہو۔ ازدیبا یوں کھل کر مسکراتی جیسے کسی کی موت کا فیصلہ سن کر اسے دلی خوشی ہوتی ہو۔ کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ پرویز کا بیٹا شیرویا ہرنوں کے شکار کے لیے گیا تھا۔ اس کے ساتھ 20-22 آدمی تھے جن میں کچھ اس کے محافظ تھے اور ملازم تھے، 3-4 خوشامدی حاکم اور ایک سالاری کے عہدے کا آدمی تھا۔ ایک جگہ 6-7 ہرن چر چگ رہے تھے۔ شیرویا گھوڑے سے اترا، چھپ چھپ کر آگے گیا اور ایک ہرن پر تیر چلایا۔ ہرن جسم میں تیر لے کر دوڑ پڑا۔ شیرویا دوڑ کر پیچھے آیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ایڑ لگا دی۔ ہرن زخمی ہونے کے باوجود دور نکل گیا۔ شیرویا کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا۔ شیرویا نے گھوڑا ہرن پر چڑھا دیا اور اسے گرا لیا۔ شیرویا کے ساتھ اس کے محافظ تھے، انہوں نے مرے ہوئے ہرن کو اٹھا لیا اور شیرویا اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ ان کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے داد و تحسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے جیسے اس نے ہرن کو نہیں بلکہ شیر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہو۔ شیرویا داد و تحسین کے اس خوشامدی ہنگامے سے بے نیاز ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے تھا جو وہاں ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس آدمی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آدمی کوئی اجنبی تھا، اس کے ساتھ 2 اور اجنبی آدمی تھے۔ ان تینوں نے آگے آ کر اور جھک کر شیرویا کو سلام کیا۔ کون ہیں یہ؟ شیرویا نے اپنے افسروں سے پوچھا۔ ہم مسافر ہیں، ان اجنبیوں میں سے ایک نے کہا۔ بغداد جا رہے ہیں، ہم وہیں کے رہنے والے تاجر ہیں۔ ہم آپ ہی کی رعایا ہیں، ان میں سے ایک اور نے کہا۔ یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ شیرویا شکار کھیلنے آئے ہیں، آپ کو دیکھنے کی ایسی تمنا تھی کہ ہم رک گئے۔ سنا تھا شہزادہ شیرویا اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ نظریں کسی اور طرف کر ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اجنبی نے کہا، اور ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ سلطنت فارس کا شہزادہ شیرویا کو ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ لڑکی تم میں سے کس کی بیٹی ہے؟ شیرویا نے پوچھا۔ تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خسر پسر کی۔ شیرویا کے ساتھ فارس کی فوج کا جو جرنیل آیا ہوا تھا اس نے شیرویا کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ شیرویا جرنیل کے ساتھ ذرا پرے چلا گیا۔ یہ لڑکی ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں، جرنیل نے شیرویا کو بتایا۔ یہ سوتیلے باپ کی ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ہم ان سے پوچھ چکے ہیں۔ اس لڑکی کا باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ لڑکی کو آپ دیکھیں، کیا اتنی خوبصورت لڑکی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے؟ سوتیلے باپ کی نیت اس لڑکی پر خراب ہو گئی، ماں اسے باپ سے بچاتی رہی۔ اتفاق سے ماں کو ان تاجروں کا پتہ چلا کہ بغداد میں ایک اعلیٰ حاکم ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان بیوی کی تلاش میں ہے۔ ماں نے ان تاجروں کو جاننے والے 2-3 شرفا کی یقین دہانی اور ضمانت پر لڑکی کچھ رقم کے عوض ان کے حوالے کر دی۔
اب یہ لڑکی کو بغداد لے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں۔ شیرویہ نے کہا، اور انہیں ساتھ لے چلو، میں انہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ تاجروں نے اتنی زیادہ قیمت بتائی جو شیرویہ جیسا شہزادہ بھی سن کر حیران ہو گیا۔ میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت یہیں رکھ سکتا ہوں، شیرویہ نے کہا، اور تم بغداد کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ ہونے والے کسریٰ سے ہمیں ایسی بے انصافی کی توقع نہیں ہے، ایک تاجر نے کہا۔ عشق انصاف اور بے انصافی میں تمیز نہیں کیا کرتا، شیرویہ نے کہا، مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ ہم نے اس لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے، تاجروں میں سے ایک نے کہا۔ لڑکی یہ گفتگو سن رہی تھی، وہ دوڑ کر شیرویہ کے پاس آ گئی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لڑکی نے شیرویہ کے آگے دو زانو ہو کر اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے کہا، یہ لوگ مجھے رقاصہ بنا کر دولت کمائیں گے اور میری عصمت کے ساتھ کھیلیں گے، میں ان کی ملکیت میں نہیں، میں کسریٰ کے شہزادے سے انصاف اور تحفظ چاہتی ہوں، کیا شہزادہ مجھے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں، شیرویہ نے کہا، میں نے تمہیں اپنے دل میں پناہ دے دی ہے۔ شیرویہ نے لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ چپکا لیا۔ تم تینوں، شیرویہ نے لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اپنی منزل کی راہ لو۔ حکم عدولی کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ تینوں تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ رات کا پہلا پہر تھا، وہی جرنیل اور وہی اعلیٰ حاکم جو شیرویہ کے ساتھ شکار پر گئے تھے کسریٰ پرویز کے پاس بیٹھے اس کی مداح سرائی کر رہے تھے۔ آج ہمارا شہزادہ شیرویہ شکار کھیلنے گیا تھا، پرویز نے کہا، اور سنا ہے تم سب اس کے ساتھ تھے۔ ہاں کسریٰ اعظم، جرنیل نے کہا، شہزادہ نوجوان ہے، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیا شکار کیا؟ ایک ہرن، کسریٰ اعظم، ایک حاکم نے جواب دیا۔ ہم آپ کے ساتھ شہزادے کی شکار کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، جرنیل نے کہا۔ شہزادہ شیرویہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ جرنیل نے تفصیل سے سنایا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ کس طرح لگی تھی، پھر کہا، لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ شہزادہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ سلطنت فارس دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، ان حالات میں ایک شہزادے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح آزادی سے کسی لڑکی کو محل میں لے آئے۔ کیا تم نے اسے روکا نہیں تھا؟ کسریٰ پرویز نے پوچھا۔ بہت روکا تھا کسریٰ اعظم، جرنیل نے کہا، لیکن ہم اسے حکم نہیں دے سکتے تھے، اس پر جبر نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شہزادے کی یہ حرکت کسریٰ جیسی عظیم شخصیت کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن ہم آپ کا نمک کھاتے ہیں، ہمارے جان و مال عظیم سلطنت فارس کے وقار اور توسیع کے لیے وقف ہیں۔ جرنیل ابھی بول رہا تھا کہ ایک اعلیٰ حاکم نے پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہی وہ جرنیل تھا اور یہی وہ اعلیٰ حاکم تھے جو شکار پر شیرویہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان 3 تاجروں سے یہ لڑکی چھیننے میں شیرویہ کو حوصلہ افزائی کی تھی اور تاجروں کو بھگا دیا تھا۔ اور جب وہ لڑکی کو ساتھ لیے شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے شیرویہ کی ایسی مداح سرائی کی کہ اسے فارس کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ تخت طاؤس پر شیرویہ ہی اچھا لگتا ہے، اور شہزادے کے ساتھ یہ ملکہ، زرتشت کی قسم، ایسا خوبصورت جوڑ۔ رعایا شہزادہ شیرویہ کو دیکھتی ہے تو سر تعظیم اور عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ شیرویہ پر ایک تو اتنی حسین لڑکی کا نشہ طاری تھا، اس نشے میں فارس کے اعلیٰ افسروں کے خوشامدانہ الفاظ اضافہ کر رہے تھے۔ شیرویہ کا سینہ پھیلتا اور سر اونچا ہوتا جا رہا تھا، وہ یقیناً اپنے آپ کو فارس کا شہنشاہ سمجھنے لگا تھا۔ ان حاکموں کو اس نے اس کے باپ کے خلاف بھی بھڑکایا تھا، اور پھر شیرویہ کو بھی یقین دلا دیا کہ اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ انہوں نے لڑکی کو ایک بڑے اچھے گھر میں چھپا لیا اور شیرویہ سے کہا کہ لڑکی اسے رات کو فلاں باغ میں ملے۔ رات کو یہی حاکم شیرویہ کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ کسریٰ پرویز غصے سے اٹھا اور بولا، لڑکی اس کے ساتھ ہوگی۔ نہیں عظیم کسریٰ، ایک حاکم نے کہا، لڑکی کو اس نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، اس وقت وہ دونوں فلاں باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس نے پرویز کو وہ جگہ بتا دی۔ کسریٰ پرویز اکیلا ہی چل پڑا،
کیا شیرویہ ایسی جرات کرے گا کہ ابھی باپ کو قتل کر دے؟ جرنیل نے شہری حاکموں سے کہا۔ قتل نہ کیا تو باپ بیٹے میں دشمنی تو پیدا ہو جائے گی، ایک حاکم نے کہا۔ اور ہم اس دشمنی کو پکا کر دیں گے، ایک اور حاکم نے کہا۔ لڑکی کو پکا رہنا چاہیے، جرنیل نے کہا، اس کی ذرا سی کوتاہی راز فاش کر دے گی، یہ نہ بتا دے کہ ہم نے اسے چھپایا تھا۔ میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا ہے، ایک بوڑھے حاکم نے کہا، اور ڈرایا بھی بہت ہے۔ اب جو ہوتا ہے دیکھتے ہیں، جرنیل نے کہا، معاملہ بگڑ گیا تو بھگت لیں گے، کسریٰ پرویز کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ محل کا وہ باغ جنت نظیر تھا، چاندنی اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وسط میں ایک چشمہ تھا جس کی شفاف سطح پر چاند نے چاندنی کے چمکتے ذرے بکھیر رکھے تھے۔ پھولوں کی مہک مردہ جسموں میں نئی روح پھونکتی تھی۔ حسین خواب سے زیادہ حسین باغ میں چشمے کے کنارے دو خوبصورت انسان ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم ہو۔ ایک شیرویہ تھا اور دوسری وہ لڑکی تھی جسے شیرویہ جنگل سے لایا تھا۔ لڑکی نے اپنا نام ازدیبہ بتایا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ شباب اور عشق کا خمار انہیں دنیا و ما فیہا سے بہت دور لے گئے تھے۔ مجھے کب تک چھپائے رکھو گے؟ ازدیبہ نے سرگوشی کی۔ چند دن، شیرویہ نے کہا، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ کیا شاہی خاندان میں مجھے قبول کر لیا جائے گا؟ ازدیبہ نے شیرویہ سے ذرا الگ ہو کر کہا۔ میں رعایا میں سے ہوں، میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تمہارا باپ بنایا جائے گا، شیرویہ نے کہا۔ اسے عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کیا جائے گا۔ شکار پر جو افسر میرے ساتھ تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم اس کے ساتھ محل میں آؤ گی۔ یہ افسر میرے باپ سے کہیں گے کہ شیرویہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ میرے باپ کو قائل کریں گے۔ وہ میرے باپ کو بتائیں گے کہ لڑکی کا باپ بہت امیر اور وسیع اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور اپنے علاقے میں وہ سلطنت فارس کا ایک مضبوط ستون ہے۔ ان پر ایک سایہ پڑا جسے ان دونوں نے شاید اس لیے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آ گیا ہے، لیکن سایہ ان کے اوپر سے گزرا نہیں، ان کے اوپر ہی رکا رہا۔ کسریٰ پرویز کی سلطنت کے ستون بہت مضبوط ہیں شہزادے، سائے میں سے آواز آئی۔ شیرویہ اور ازدیبہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کسریٰ پرویز ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ازدیبہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ شیرویہ اپنے باپ اور ازدیبہ کے درمیان آ گیا۔ میرے ساتھ بات کریں، شیرویہ نے کہا۔ اسے میں لایا ہوں، یہ مجھے نہیں لائی۔ پرویز نے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کر شیرویہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ کیا تو نے کبھی کسی کو کسریٰ کے راستے میں آتے دیکھا ہے؟ کسریٰ پرویز نے کہا۔ احمق شہزادے، کیا میں اسی عمر میں تجھے اس طرح ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں گا؟ تجھے دنیا کا ہی ہوش نہ رہے۔ چلا جا یہاں سے، آج سے تو محل سے باہر نہ نکلے۔ پرویز لڑکی کو ساتھ لے کر چلا اور شیرویہ وہیں کھڑا وہ گال ملتا رہ گیا جس پر اس کے باپ کا تھپڑ پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کسریٰ پرویز کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا تم میرے اس بیٹے کو چاہتی ہو؟ پرویز نے پوچھا۔ اگر میں نے آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ازدیبہ نے کہا۔ اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو میں تمہیں اس پلنگ پر نہ بٹھاتا، پرویز نے کہا۔ جو کہنا ہے وہ کہہ دو۔ آپ کا یہ بیٹا احمق ہے، ازدیبہ نے کہا۔ اسی عمر میں عیاشی میں پڑ گیا ہے، مجھے زبردستی میرے باپ سے چھین لایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی عمر کے 3-4 آدمی تھے، انہوں نے اسے بہت روکا، لیکن اس نے سب کو ڈانٹ کر کہا کہ میں کسریٰ کا بیٹا ہوں، رعایا کی ہر لڑکی میری ملکیت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے مجھے روکا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے لڑکی، کسریٰ پرویز نے کہا۔ ہمارا یہ شہزادہ احمق ہے۔ کیا تم ہمارے پاس رہنا پسند کرو گی یا اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہو گی؟ کیا فارس کے شہنشاہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے قابل سمجھتے ہیں؟ ازدیبہ نے التجا کے لہجے میں کہا۔ تم جیسے پھول کو کون اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھنا چاہے گا، پرویز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ کا دل اتنا کشادہ اور مشفق ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، ازدیبہ نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی،
لیکن مجھے شہزادے سے خوف آتا ہے، وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ ہم نے اسے محل میں نظر بند کر دیا ہے، کسریٰ پرویز نے کہا۔ وہ محل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، باغ میں گھوم پھر سکتا ہے، اور تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی۔ ازدیبا کی وہ رات کسریٰ پرویز کے ساتھ گزری۔ اگلے روز پرویز نے شیرویہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا، اور محل کے اندر وہ حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ پھر شیرویہ نے باپ کو کھری کھری سنا دی۔ باپ بیٹے میں خاصی بدکلامی ہوئی۔ میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا، کسریٰ پرویز نے کہا، اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں، شیرویہ نے کہا۔ اسی روز انہی حاکموں میں سے ایک جو شیرویہ کے ساتھ شکار کھیلنے گئے تھے شیرویہ سے ملا۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ حاکم نے شیرویہ سے کہا، کسریٰ کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا، لیکن لڑکی آپ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی ہے۔ میں نے کسریٰ کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، شیرویہ نے کہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسریٰ پرویز عیش و عشرت میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حاکم نے کہا۔ ادھر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں، رومی الگ ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ پھر دوسرے حاکم باری باری شیرویہ سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کیں۔ جرنیل نے تو اسے بہت ہی زیادہ بھڑکایا۔ سب اسے کہتے تھے کہ اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ شیرویہ نوجوان تھا، اس لیے ازدیبا جیسی حسین لڑکی کے متعلق اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو گئے۔ وہ اب کسریٰ پرویز کو باپ نہیں بلکہ رقیب کہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں باہر جانا تھا۔ وہ چلا گیا تو ایک رات باغ کے ایک گوشے میں شیرویہ اور ازدیبا کی ملاقات ہوئی۔ مجھے اپنے بوڑھے اور ظالم باپ سے آزاد کراؤ، ازدیبا روتے ہوئے بار بار شیرویہ سے کہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آئی تھی، میں تمہاری ہوں، اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نہیں مرو گی، شیرویہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کسریٰ پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ یہی ازدیبا کسریٰ پرویز کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے شیرویہ کے خلاف مشتعل کرتی رہتی تھی۔ اس کے نتیجے میں پرویز شیرویہ کو بہانے تراش کر ڈانٹ دیتا اور اس پر پابندیوں میں اضافہ کر دیتا تھا۔ کسریٰ پرویز 4-5 دنوں بعد واپس آیا۔ اس عرصے میں ازدیبا 2 بار شیرویہ سے ملی۔ اس نے اپنے دلکش جسم اور قیامت خیز شباب کی حرارت سے اور زبان کے جادو سے شہزادے کو باپ کا جانی دشمن بنا دیا۔ اس دوران جرنیل اور 4-5 اعلیٰ افسر شیرویہ سے ملتے رہے اور اس کے دماغ پر نقش کر دیا کہ کسریٰ فارس وہی ہے، اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ کسریٰ پرویز واپس آ گیا۔ 1-2 دنوں بعد وہ دربار میں ازدیبا کو ساتھ لیے تخت طاؤس پر بیٹھا تھا۔ شیرویہ بھی دربار میں موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی پیغام لے کر آ گیا، اور کسریٰ پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے پرزے بکھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ شیرویہ یہ دیکھ دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا کہ پرویز ازدیبا کے بالوں، گالوں اور ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا تھا۔ سلطنت فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری آدھی بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فارس کی فوج نیم زیرہ پوش تھی۔ اس کے باوجود مجاہدین اسلام نے فارسیوں کو ہر میدان میں پسپا کیا اور ان کے ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور فارسی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر پسپا ہوتے گئے۔ مجاہدین کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دست راست مثنی بن حارثہ تھے۔ مجاہدین اسلام نے دریائے فرات کے کنارے پر بیشتر شہر اور قصبے فتح کر لیے۔ وہ اب مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے، جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا۔ مدائن محلات کا شہر تھا۔ یہ فارس کے بادشاہوں کی گدی تھی۔ یہ ایک ہنستا مسکراتا بارونق شہر تھا، لیکن اس شہر کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے راستے میں آنے والے شہروں سے بھاگے ہوئے لوگ مدائن پہنچ رہے تھے۔ ان میں زرتشت کے پجاری اور عیسائی تاجر بھی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت تھا، جسے مسلمانوں سے بچانے کی خاطر وہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ قلعوں اور میدان جنگ سے بھاگے ہوئے افسر
عہدیدار اور سپاہی بھی مدائن پہنچ رہے تھے۔ شہری بھی خاصی تعداد میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی دہشت پھیلا دی تھی۔ ایک روز فارس کے امراء اور وزراء اور کئی زعماء اکٹھے ہوئے۔ کیا تم سب سلطنت فارس کی یہ ذلت و رسوائی برداشت کر رہے ہو؟ ان میں سب سے زیادہ معمر امیر نے کہا۔ ذلت و رسوائی نہیں، تباہی کہیں۔ ایک اور امیر بولا، آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری وہ فوج جس نے روم کے ہرقل کو شکست دی تھی، اب عرب کے پسماندہ بدوؤں کے آگے پسپا ہوتی اور ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے۔ زردشت کی لعنت ہو ہم پر کہ ہم مدائن بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ اب آپ بولیں محترم بزرگ۔ میں نے جو کہنا تھا وہ تم سے کہہ دیا ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ تم سب جانتے ہو کہ اس تباہی کی وجہ کیا ہے۔ خانہ جنگی، یہ بھی ایک قسم کی خانہ جنگی ہے۔ ایک گروہ ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتا ہے تو دوسرا گروہ اسے قتل کر کے اپنے آدمی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ تمام بادشاہ قتل ہونے کے ہی قابل تھے۔ اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے تو سلطنت فارس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خود ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے حق میں مخلص نہیں، ہم اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ذرا سوچو کہ سلطنت فارس ہی نہ رہی تو کیا مسلمان یا رومی تمہیں یہ حیثیتیں اور رتبے دیں گے جو ہمیں حاصل ہیں؟ ہم غلام ہوں گے، ہماری بیٹیاں لونڈیاں بنا لی جائیں گی، اور تم جانتے ہو اور کیا کچھ ہو جائے گا۔ وہ ہم جانتے ہیں، ایک نے کہا۔ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو دولت، شراب اور انتہائی حسین لڑکیوں کے ذریعے کمزور کر دیا جائے، معمر بزرگ نے کہا۔ یہودی ہمارے ساتھ ہیں، عیسائی ہمارے ساتھ ہیں، خود فارس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود ہے۔ دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں، ہم یہ حربے آزما بھی چکے ہیں، لیکن مسلمان اس جال میں آنے والی قوم نہیں۔ یہودی لڑکیوں کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان قبیلوں کے بعض سرداروں کی بیویاں بنایا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں سے 3 تو مسلمانوں کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور باقی قتل ہو گئیں کیونکہ ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ مسلمان عورتوں میں فارس کی فوج کی دہشت پھیلائیں، معمر دانشور نے کہا، اور اپنے خاوندوں کو بھی ڈراتی رہیں کہ فارس کی فوج میں ہاتھی ہیں جو دشمن کی فوج کو کچل دیتے ہیں۔ ان لڑکیوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کریں کہ وہ پاگل ہو جائیں، جیسے مسلمان صرف جذبہ جہاد سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح ان لڑکیوں کی اصلیت کھل گئی اور وہ قتل ہو گئیں۔ باقی رہی دولت، قلعے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے ہیں سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے سپہ سالاروں نے یہ مال غنیمت اپنے لشکر میں تقسیم کر کے باقی اپنے خلیفہ کو بھیج دیا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ سالار اتنا زیادہ مال و دولت دے کر خود مختاری کا اعلان کر دیں گے اور مفتوحہ علاقوں میں اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے، لیکن یہ لوگ اپنے خلیفہ اور اپنے مرکز کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ان کی فتح کی وجہ بھی یہی ہے، ایک وزیر نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ ایک اور ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ ان مسلمانوں میں خوشامدی کی لعنت نہیں ہے۔ میں نے معلوم کروایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے خلیفہ کی، اپنے امیر اور اپنے سالار کی خوشامد نہیں کرتا۔ ان کے ہاں شاہی دربار نام کی کوئی چیز نہیں۔ خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر حکم جاری کرتا ہے، اور جس کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بے دھڑک اعتراض کرتا ہے۔ فارس کے شہنشاہی کو خوشامدی دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ تخت پر قتل و غارت خوشامدیوں نے کرائی تھی۔ خوشامدی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، اور خوشامد ایسا میٹھا زہر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ عہد کرو کہ ہم میں کوئی بھی خوشامدی نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوشامد کی توقع رکھے گا۔ خوشامد کو جرم قرار دیا جائے گا۔ اب ہمارا بادشاہ اردشیر ہوگا۔ اردشیر میں یہ خوبی ہے کہ وہ مرد میدان ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے۔ ہمیں اس وقت بادشاہ کی نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بولو۔ سب نے تائید کی اور اردشیر کو بلایا گیا۔ اردشیر نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ اسے ان عمرا نے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ سلطنت فارس کو سنبھالے گا۔ آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں، اردشیر نے کہا، تو کیا میں اسے قبول نہیں کروں گا؟ ہماری فوج کی شکست اور پسپائی کی وجہ
آپس کی دشمنی اور خون خرابہ ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ لیں، میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میں وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح کرتے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے، میں اسے زندہ